بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یہ بات تو ہم لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت اور بندگی اسلام کا تشخص ہے۔ ریاضت کرنا مسلمانوں کا امتیاز ہے۔ مجاہدہ اور مشقت مسلمانوں کا نمایاں وصف ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت بھی ہے کہ جو خدا ترس ہوتا ہے، جو اللہ کا جتنا زیادہ مقرب اور محبوب بندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ مشقتیں، مصیبتیں، امتحانات اور آزمائشیں آتی ہیں۔ جو شخص اللہ کا جتنا زیادہ چہیتا اور لاڈلا ہوتا ہے، اس کی عبادت و ریاضت، اطاعت و فرما برداری اتنے ہی اعلیٰ درجے اور اعلیٰ پیمانے کی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری کی پوری تاریخ شاہد ہے کہ جتنی تکلیفیں، جتنی اذیتیں اور پریشانیاں انبیاء کرام نے اٹھائی ہیں، کسی اور نے نہیں اٹھائی۔ یہی انبیاء کرام اس آیت مبارکہ کے حقیقی مصداق ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کہلوایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا پالنہار ہے۔ ناظرین کرام، یہ عید الاضحیٰ جسے ہم اور آپ بقرعید کے نام سے جانتے ہیں، انہی انبیاء کرام میں سے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو ان دونوں کی اطاعت و فرما برداری، عبادت و ریاضت، ہم نیازی، سجدہ ریزی اور امتحان میں کامیابی سے اللہ کو اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کو زندہ رکھنے اور باقی رکھنے کا حکم فرما دیا۔